دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے اس چینل پر خوش آمدید۔ اکثر علمی دنیا میں کچھ ایسے اعتراضات گردش کرتے ہیں جو پہلی نظر میں تو بڑے ہی دانشورانہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی تہ میں جایا جائے تو وہ محض سطحی خوش فہمیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے اس میں ایک آڈیو کلپ بھی شامل ہے اور میرے خیال میں آج کی گفتگو کے لیے یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ جی یہ ایک صاحب کا ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کے مشہور چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ایک صورت بنائی ہے۔ آئیے پہلے اسے سنتے ہیں۔ بلکہ اخلاقی تعلیمات سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کا جو ایک اور دعویٰ ہے کہ اس کی جیسی صورت بنا لا، تو میں سورہ کورونا آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ یہ قرآن جیسی ہے یا نہیں۔ یہ آپ کا سبجیکٹو ایکسپیرینس ہے، تو اس کا فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ كوفيد والفيروس المبيد بل عجبوا أن جاءهم من الصين البعيد فقال الكافرون إنه مرض عنيد۔ تو یہ تھا وہ کلپ۔ اسے سن کر یعنی پہلا خیال تو یہی آتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ کوشش ہے، جی ایک کوشش ہے، لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا یہ چیلنج جس کا ذکر ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، جی آخر ہے کیا؟ بالکل۔ کیا یہ واقعی صرف عربی زبان کے خوبصورت الفاظ، قافیے اور طرز بیان کا ایک مقابلہ ہے کہ کوئی بھی اچھی عربی جاننے والا اسے پورا کر سکتا ہے، یا اس کے پیچھے کچھ گہرا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے، کیونکہ اس چیلنج کو اکثر بہت ہی زیادہ سادہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں، بس ایک ادبی مقابلہ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، اور ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اسی عام تاثر کو چیلنج کرتا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک چیلنج نہیں ہے۔ ایک منٹ، کیا مطلب ایک نہیں ہے؟ جی، یہ قرآن میں 5 مختلف مقامات پر بالکل الگ الگ سیاق و سباق کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ 5 مختلف چیلنجز؟ یہ تو میرے لیے بالکل نئی بات ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ ایک ہی چیلنج ہے جو وقت کے ساتھ آسان ہوتا گیا۔ ہاں، کہ پہلے پورے قرآن کا مطالبہ، پھر 10 سورتوں کا، اور آخر میں صرف ایک کا۔ یہی وہ عام غلط فہمی ہے جس کا ذکر ان نوٹس میں بھی ہے۔ وہی کہ جو تاریخی ترتیب ہے وہ اس نظریے کی تائید نہیں کرتی۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ ہر چیلنج ایک خاص صورتحال، ایک خاص اعتراض کے جواب میں دیا گیا تھا۔ یہ کوئی سیڑھی نہیں تھی جس پر مخالفین کو چڑھایا یا اتارا جا رہا ہو، بلکہ ہر چیلنج اپنے آپ میں مکمل تھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج کون سا تھا؟ یعنی پورے قرآن جیسا کچھ لانے کا؟ جی، یہ مطالبہ سورۃ الاسراء کی آیت 89 میں ملتا ہے، لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ چیلنج صرف عربی زبان یا اسلوب کا نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز کا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ ایک ایسی مکمل کتاب لائی جائے جو ہر وہ کام کرے جو قرآن کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہر وہ کام مطلب؟ یعنی جو مذہب سے متعلق ہر ضروری موضوع پر جامع رہنمائی دے، جو ہر قسم کے انسانوں اور ہر طرح کے حالات سے مطابقت رکھتی ہو، اور جو ہر قسم کے تضاد اور منطقی خامیوں سے پاک ہو۔ تو یہ ایک ادبی چیلنج نہیں بلکہ ایک وجودی چیلنج ہے۔ بالکل۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ صرف ایک خوبصورت نظم نہ لکھو، بلکہ انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک پورا فکری اور عملی نظام بنا کر دکھاؤ، اور جو ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے کارآمد ہو۔ اس پیمانے پر تو یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ جی، یہ ایک ایسی کتاب کا مطالبہ ہے جو صرف پڑھی نہ جائے بلکہ جس پر ایک پوری تہذیب کی بنیاد رکھی جا سکے۔ صحیح۔ اچھا، اب آتے ہیں اس چیلنج پر جس کا ذکر اکثر ہوتا ہے، 10 صورتیں بنا لانے کا۔ یہ سورت ہود میں ہے۔ ہاں، اس کا کیا پس منظر تھا؟ اور یہ 10 کا عدد کیوں؟ مطلب کوئی خاص وجہ؟ اس کا سیاق و سباق بہت دلچسپ ہے۔ یہ چیلنج اس وقت دیا گیا جب کچھ مخالفین قرآن کے مخصوص حصوں پر تنقید کر رہے تھے۔ اچھا، کہہ رہے تھے کہ یہ حصہ کمزور ہے یا خود ساختہ ہے؟ بالکل، تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو جن حصوں کو تم ناقص سمجھتے ہو ان کی جگہ ان جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ مگر چیلنج یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اس کے آگے بھی کچھ ہے؟ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ بنا کر یہ دعویٰ بھی کرو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اوہ، یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔
یعنی صرف تخلیق کا چیلنج نہیں بلکہ اس تخلیق کو خدا سے منسوب کرنے کی ہمت کا بھی چیلنج ہے۔ جی، اس میں تو ایک طرح کی وارننگ چھپی ہوئی ہے۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ دراصل ان کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کا ایک نفسیاتی طریقہ تھا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو وہ جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ باندھنے کے مجرم ٹھہرتے، جس کے نتائج کی دھمکی قرآن میں واضح ہے۔ اور 10 کے عدد کا کیا معاملہ ہے؟ جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ بتاتا ہے کہ عربی ثقافت میں عدد 10 تکمیل اور کثرت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، یعنی کمپلیشن۔ جی، گویا انہیں اپنی بات ثابت کرنے کا پورا موقع دیا گیا کہ ایک بار نہیں 10 بار کوشش کر کے اپنی قابلیت کا ثبوت پیش کرو۔ یہ تو بڑا دلچسپ نفسیاتی پہلو ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ تم غلط ہو، بلکہ کہا کہ اچھا اگر ہم غلط ہیں تو تم اپنی سچائی ثابت کرو۔ اور ایک بار نہیں 10 بار کرو۔ یہ تو مخالف کو اسی کے دعوے کے بوجھ تلے دبانے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس چیلنج کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر ہم نے شروع میں سنا، یعنی ایک صورت بنانے کا۔ جی، ایک سورت کا چیلنج 2 مقامات پر آیا ہے، سورت البقرہ اور سورت یونس میں، اور اس کا سیاق و سباق بھی بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ ایک ایسی صورت بنائی جائے جو پڑھنے والے پر وہی اثر ڈالے جو قرآن ڈالتا ہے، وہی اثر یعنی جو اس کے دل سے شکوک و شبہات کو مٹا دے اور اسے یقین کے اس کیفیت تک پہنچا دے جسے قرآن ایمان کہتا ہے۔ تو یہاں پیمانہ الفاظ کی خوبصورتی نہیں بلکہ کلام کی روحانی تاثیر ہے۔ بالکل۔ کیا وہ کلام انسان کے اندر ایک تبدیلی لانے کی، اسے شک سے یقین کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ تو زبان و بیان سے بہت آگے کی بات ہو گئی، یہ تو دل بدلنے کا چیلنج ہے۔ جی، یہ روح پر اثر انداز ہونے کا چیلنج ہے۔ واہ! اور اب آخری چیلنج، جو بظاہر سب سے چھوٹا لگتا ہے لیکن شاید سب سے زیادہ گہرا ہے، یہ سورۃ الطور میں ہے۔ اچھا، جہاں ایک حدیث یعنی ایک بات یا ایک خبر لانے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ 1 منٹ، حدیث؟ میں نے ہمیشہ اسے بات یا کہانی کے معنوں میں سمجھا تھا، تو یہ شاعری کا نہیں بلکہ پیشگوئی کا چیلنج تھا۔ جی، سیاق و سباق یہی بتاتا ہے۔ اس سورت کے شروع میں اسلام کے مستقبل، اس کے غلبے اور پھیلاؤ کے بارے میں واضح پیشگوئیاں کی گئی تھیں۔ صحیح۔ تو مخالفین سے کہا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا رہے ہیں تو تم بھی مستقبل کے بارے میں کوئی ایک ایسی ہی سچی خبر یا پیشگوئی کر کے دکھا دو۔ یعنی یہ علم غیب کا چیلنج ہے کہ اگر یہ کتاب انسانی کاوش ہے تو تم بھی مستقبل کے پردے اٹھا کر دکھاؤ۔ یہ تو سیدھا خدائی صفت کا مطالبہ ہے نا؟ بالکل۔ اب اگر ہم ان سب کو ایک ساتھ دیکھیں، جی، ایک طرف ایک مکمل ضابطۂ حیات کا چیلنج، دوسری طرف تنقید کے جواب میں بہتر متبادل لانے کا، تیسری طرف روح کو بدل دینے والی تاثیر کا، اور چوتھی طرف غیب کی خبریں دینے کا، تو ایک بہت جامع تصویر بنتی ہے۔ یہی وہ تصویر ہے جو یہ مواد ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ سب مل کر قرآن کے دعوے کی مختلف جہتوں کو ثابت کرتے ہیں، اور ان سب میں ایک چیز مشترک ہے۔ وہ کیا؟ یہ سب صرف ادبی مقابلے سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبان و بیان کی خوبصورتی، فصاحت و بلاغت جس کا اتنا چرچا ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ بالکل غیر اہم ہے؟ نہیں، غیر اہم بالکل نہیں ہے، لیکن جو نقطہ ان ذرائع میں اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی خوبصورتی اصل چیلنج نہیں بلکہ ان عظیم مضامین کا ایک لازمی اور قدرتی نتیجہ ہے۔ اچھا، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ دیکھیں، جب خیالات، تصورات اور معنی بہت بلند، گہرے اور عظیم ہوں تو ان کو بیان کرنے کے لیے زبان بھی خود بخود غیر معمولی اور شاندار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ قرآن کے مضامین چونکہ الہی ہیں، اس لیے ان کو بیان کرنے کا اسلوب بھی بے مثال ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بہت خوبصورت اور ذہین انسان کی گفتگو بھی متاثر کن ہوتی ہے۔ اس کی گفتگو کی خوبصورتی اس کی ذہانت کا نتیجہ ہے، نہ کہ اس کی ذہانت اس کی گفتگو کا۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ یہاں زبان و بیان وہ لباس ہے اور اصل چیز وہ پیغام اور معنی ہیں جو اس لباس میں ملبوس ہیں۔ بالکل۔ تو اس مثال سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی زبان کی نقل کرنے کی کوشش کرے لیکن اس میں وہ گہرے مضامین، وہ روحانی تاثیر اور وہ علم نہ ہو تو وہ ایک بے جان جسم پر مہنگے کپڑے پہنانے جیسا ہوگا۔ ہاں، دیکھنے میں شاید ایک لمحے کے لیے اچھا لگے لیکن اس میں روح نہیں ہوگی۔ بالکل،
ذرائع یہی واضح کرتا ہے کہ ہر چیلنج میں زبان کی بے مثالی خود بخود شامل ہے، کیونکہ اتنے بلند پایہ مضامین کو کمزور زبان میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں، لیکن یہ بنیادی مطالبہ ہرگز نہیں ہے۔ اس ساری گفتگو نے تو میرے ذہن میں اس موضوع کو بالکل نئے سرے سے ترتیب دے دیا ہے۔ جی اب اگر ہم اس آڈیو کلپ کی طرف واپس آئیں جو ہم نے شروع میں سنا تھا، تو سارا منظر ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ اب سوال صرف یہ نہیں رہتا کہ وہ صورت کورونا سننے میں کیسی لگتی ہے، یا اس کے الفاظ قرآن سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں۔ اب اس کوشش کو پرکھنے کا معیار ہی بدل گیا ہے۔ اب اصل سوالات یہ بنتے ہیں کہ کیا اس تخلیق میں وہ جامع رہنمائی ہے جو پوری نسل انسانی کے لیے ہو؟ صحیح۔ کیا اسے پڑھ کر یا سن کر دلوں سے شکوک دور ہوتے ہیں اور یقین کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کا دعویٰ قرآن کرتا ہے؟ اور کیا اس میں مستقبل کی کوئی ایسی خبر ہے جو صرف ایک عالم الغیب ہی دے سکتا ہے؟ جی۔ اور ایک اور اہم نکتہ جو سورہ ہود کے چیلنج سے نکلا تھا، کیا اس کا تخلیق کار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ اور کیا وہ اس دعوے کے نتائج بھگتنے کو تیار ہے؟ کیونکہ یہ بھی چیلنج کا ایک لازمی حصہ تھا۔ بالکل۔ تو محض ایک ادبی مشق کے طور پر کچھ لکھ دینا چیلنج کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ یہی وہ سب سے اہم سوالات ہیں جو یہ تجزیہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ جی، قرآن کا چیلنج محض ایک ادبی مقابلہ یا شاعری کا میلہ نہیں ہے، یہ اس کی الہی حیثیت، اس کی روحانی تاثیر اور انسانیت کے لیے اس کی جامع رہنمائی کے دعوے کا ثبوت ہے۔ پہلوؤں پر پرکھنا ہوگا، نہ کہ صرف اس کی ظاہری شکل اور الفاظ پر۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا چیلنج کسی ایک خانے میں فٹ نہیں ہوتا، یہ ایک کثیر الجہتی دعوت فکر ہے۔ جی۔ یہ صرف الفاظ کی خوبصورت بناوٹ کا چیلنج نہیں، بلکہ یہ معنی کی گہرائی، روحانی تاثیر، ایک مکمل ضابطہ حیات کی جامعیت اور مستقبل کی خبروں تک پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو انسان کی عقل، اس کی روح اور اس کے علم سب کو بیک وقت مخاطب کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ چیلنج کسی ایک زمانے کے لیے محسوس نہیں تھا۔ یہ 1400 سال پہلے جس طرح قائم تھا، آج ٹیکنالوجی اور علم کے اس دور میں بھی اسی طرح قائم ہے۔ ہر دور کے انسان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ ان معیارات پر قرآن کو پرکھے اور اگر ممکن ہو تو اس جیسا کلام پیش کرے۔ جی بالکل۔ اس